اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم مقصد بیت اور ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے۔ تو مقصد بیت کیا ہے؟ مقصد بیت کے معنی ہے یاد حق علی الدوام یافت حق، یعنی یاد حق، اللہ کی یاد علی الدوام، ہمیشہ، یاد حق علی الدوام یافت حق، یافت حق یعنی اللہ کو پانا، یافت معنی اللہ کو پانا۔ تو مقصد بیت جو اولیاء اللہ کے پاس جو بیت کراتے ہیں وہ بیت توبہ ہوتی ہے۔ تو وہ بیت توبہ کیا ہے؟ اللہ کو پانے کی توبہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے وہ توبہ مطلب اپنے نفس کو پاک کر لینے کی بیت رہتی ہو، تو اس کے معنی ہے مقصد بیت کے یاد حق علی الدوام یافت حق۔ اب یاد حق کیوں علی الدوام؟ کیوں علی الدوام یاد حق؟ کیونکہ اگر جو بندہ جب اولیاء کے پاس جاتا ہے تو اس کو جو ہے جب بیت ہوتی ہے تو اس کو ذکر دے دیتے ہیں، پہلی فرصت میں اس کو جاتے کہ اللہ کی یاد میں لگا دیتے ہیں، اس کو جو ہے نماز کے بعد سانس کا ذکر دے دیتے، پھر جو ہے فجر کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر دے دیتے 100 مرتبہ، پھر دن بھر کے معمول میں 500 مرتبہ درود شریف، پھر 250 مرتبہ استغفار، یہ دے دیتے، یعنی اللہ کے ذکر میں لگا دیتے۔ اس کا دن پورا ذکر میں گزرتا، پھر وہ ذکر فاسم فاس جو ہے اس کو نے ریفریش کرتے رہتا، نماز کے درمیان میں جب یاد آیا پھر اس کو ریفریش کر لیتا، یعنی اس کا ذکر ہمیشہ علی الدوام۔ کیوں علی الدوام؟ تاکہ انہیں اللہ کی یافت کو پا لینا، تاکہ انہیں اللہ کو پا لینا۔ کیونکہ جب بندہ اولیاء کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے جو ارادہ رہتا انہیں کہیں کو آتا، دنیا کے لیے آتا، انہیں اللہ کے لیے نہیں آتا۔ تو اولیاء اللہ کیا کرتے؟ اس کا ارادہ چینج کر دیتے، اس کا دنیا سے ہٹا کے اس کو اللہ سے جڑا دیتے، تو انہیں اللہ سے جڑنے کے بعد سب چیز اس کا ہو جاتی، دنیا تو اس کی ہو جاتی، اللہ سے ملنے کے بعد دنیا اس کی فری میں مل جاتی اس کو۔ تو اس کو ذکر سے اللہ کی یاد دے دیتے، پھر اس کو علم اور عرفان سے اللہ کے قرب حاصل کراتے رہتے اس کو۔ تو یاد حق علی الدوام یافت حق۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ صحابی رسول ہے اور مفسرینوں کے سردار ہیں۔ جو مفسرین ہوتے مطلب جو تفسیر بیان کرتے آیتوں کی، اس کے ہیڈ ہے سمجھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لیعبدون کے معنی ہے اللہ کو پہچاننا، خالی عبادت نہیں کرنا ہے اللہ کو۔ اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی عبادت کرو، فرشتے بھی عبادت کر رہے، قدوسن اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہمیشہ بیان کر رہے ہیں ان لوگ، مگر ان لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ تو لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، یعنی اللہ کی یافت، اللہ کی پہچان حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ تو جب اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں تو مقصد بیت جو بیت کرتے ہیں، بیت کرنے کے بعد اس کے معنی یہ ہے یاد حق علی الدوام ہمیشہ اس کو اللہ کی یاد میں لگا دیتے، پھر اس کو علم اور عرفان دیتے۔
علم اور عرفان سے کیا ہوتا؟ اس نے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس کو. جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے اس کو وہ مقصد میں لگا دیتے. اللہ ہمیشہ یاد، اللہ کیا بول رہا، ہمیشہ میرا ہر آن میرا ذکر کرتے رہو، غافل نہ ہونا میرے ذکر سے. بیٹھے ٹھہرے لیٹے، انسان صرف 3 حالتوں میں ہوتا، یا تو انہیں ٹھہرے ہوا رہتا، یا تو انہیں بیٹھا ہوا رہتا، یا تو لیٹے ہوا رہتا. ہر آن اس کو اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھتے. اور ایسا ذکر ہے، ذکر الدوام، وہ سانس کا ذکر ہے. وہ سانس میں اس کے ذکر بٹھا دیتے. اب ذکر کرتے کرتے نیند لگ جائے تو اگر ہم ہاتھوں میں ذکر کرتے گئے تو اپنے ہاتھ تو بند ہو جائیں گے، مگر جو سانس کا ذکر چلتے رہتا نا، وہ ہمیشہ ذکر چلتے رہتا. ہماری سانس جب تک ہے، جب تک وہ ذکر چلتے رہتا. ہم سوئے بھی تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے کہ اس کے جگہ پہ ذکر یہ فرشتہ کرے گا، جب تک وہ سوتے ہوئے رہے. جب اٹھنے کے بعد پھر وہ اپنا ذکر کو ریفریش کر لیتا. تو جو طالب ہے تو اس کو دنیا کا طالب جو طلب لے کے آتا، وہ طلب کاذب رہتی، وہ یعنی جھوٹی طلب رہتی. جب انہیں آتا بیعت کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس، تو اس کی طلب کو چینج کر کے طلب صادق کر دیتے، یعنی حق کا طالبین حق کر دیتے اس کو. تو اس کو ایک دنیا سے ہٹا کے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کے، اس کے جسم کو، قلب کو، روح کو پاک کر کے اللہ سے جوڑ دیتے. تو اللہ سے جوڑ دیے تو اس کو دنیا کی کوئی محبت ہی نہ رہتی. اس کو اللہ رسول کے محبت میں لگے ہوا رہتا انہیں. اس میں اگر انہیں فوت ہو گیا تو پھر ہمارے خبر کے بھی منزل کامیاب اور آخرت کے تمام منزلیں کامیاب. اگر غافل رہتے ہوئے اگر فوت ہو جائے تو خبر کی منزل بھی ناکامیاب اور آخرت کے منزلیں بھی ناکامیاب. تو جو ہے اب ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں کہ طلب کے کون سے اعتبار پہ انہیں رہنا، کہ اللہ کی طلب کیسی ہونا اس کو. یہ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں. مثال غلط ہے مگر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ایک شرابی ہے، اس کو جو ہے رات ہوتے کہ اس کو پینے کی عادت رہتی. اب انہیں کچھ بھی ہو، جب تک پیسے ہے جب تک انہیں پیتے رہتا. پیسے ختم ہو گئے، نوکری چھوڑ جاتی، پھر گھر کے سامان لے کے آگے بیچ کے وہ پیسے آتے اس سے پیتا. پھر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے بیوی کیا کرتی، سامانوں کو چھپا لیتی، میں لے کے جا رہے ہیں بیچ دے رہی، جا کے پی لے رہے ہیں کر لے رہے ہیں. اب آخری میں کیا ہوتا، بی کے بچوں کے کپڑے بیچ کے وہ، مگر اس کو اس کی طلب پوری ہونا ہے. کپڑے بیچ کے انہیں پیسے لے کے وہاں سیندی خانے شراب خانے کو جا کے پی لے کے آتا. کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے وہ، اس کی میرے کو طلب پوری ہونا، چاہے وہ پیسے کیسے بھی آؤ. اب گھر ختم ہو گیا، خالی ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، اب بھیک مانگنا شروع کرتا. صاحب بھی اللہ کے نام پہ دے دو، دو دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، تو ایک روٹی کھا لیتا ہوں. پیسے ملتے کہ روٹی نہیں کھاتا. پھر شراب خانے کو جاتا، دال لیتا، پی لیتا. پھر وہاں روڈ پہ پڑے ہوا رہتا، اس کے اوپر کتے یورین کر کے چلے آتے، کچرے پھینک دیتے اس کے اوپر. اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اس کو جو ہے اس کی طلب پوری ہو رہی. اس کو کیسا بھی ہو، بھیک مانگ کے ہو، چیزیں بیچ کے ہو، کچھ بھی ہو، اس نے اس کی طلب کو پوری کرتا. مثال غلط ہے مگر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو وہ یہ طلب جو ہے ہم کو اللہ کے لیے ہونا ویسی طلب. تو ہم جب اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ذکر دیتے ہوئے علم اور عرفان حاصل علم اور عرفان بھی دیتے. تو ہم کو اس کی صحبت میں رہنا پڑتا. اولیاء اللہ کی صحبت میں رہیں گے تو علم اور عرفان ملے گا نا. تو ذکر کرتے ہوئے علم اور عرفان حاصل کرتے ہوئے وہ طلب کے اعتبار پہ پہنچتے ہم. تب جا کے ہم جو ہے من ربو کا اگر پوچھے خبر میں جو سوال ہے اس کا ہم جواب دے سکیں گے. اگر ہم وہ طلب کے اعتبار پہ رہیں گے تو. اگر دین کی فہم رہے گی تو ماں دینوں کا دیں گے. من ربو کا جب اللہ کو پہچان کے عبادت کریں گے تو من ربو کا جواب دے سکیں گے. پھر من نبیوں کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دیں گے. اور تھوڑے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے پوچھا جائے گا کہ تو بتا کہ تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے، جن کی فہم ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہے، تو ہم کیسے جواب دیں گے خبر میں؟ کیونکہ ہماری زبان تو بند ہو جائے گی. ہمارے دل میں جو تصدیق ہے ہوئی نا، جو فہم ہے دین کی فہم، ماں دینوں کا، تو میرا مطلب دنیا میں تو میرے کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دین کی فہم بھی کچھ ہوتی ہے. میں تو خالی نماز سے پڑھ لیتا تھا،
جو لوگ نماز پڑھتے تھے ویسے میں نماز پڑھ لیتا تھا, وہی دین سمجھتا تھا. روزے آئے روزے رکھ لیتا تھا, وہی دین سمجھتا تھا. خالی اسی میں دین سمجھ لی. مطلب اصول دین کے 5 اصول میں سے صرف ایک ہی اصول نے کر رہا انہیں اسلام. نہ اس کو ایمان کا پتہ ہے, نہ اس کو احسان کا پتہ ہے, نہ تقوی کا پتہ ہے, نہ توحید کا پتہ ہے. اصول دین 5 ہے, اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید. تو انہیں اسلام میں ایمان کو بھی ہٹا دیا. ارکان اسلام 5 ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور انہیں کلمے کو ہٹا دیا, کلمے کو چھپا دیا, خالی عمل کر رہا. تو کیا اس کے عمل قبول ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ایمان لاؤ پھر عمل کرو تو میں قبول کرتا ہوں بولے اللہ تعالیٰ. انہیں ایمان کو ہٹا دیا اور خالی عمل کر رہا تو اس کی کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری سے حفاظت فرمائے. تو ہم کو طلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ اعتبار پہ رہنا جہاں کی ہم کو دنیا ہٹ جانا, ہمارے قلب و نظر سے دنیا کی محبت نکل جانا, صرف اللہ اور رسول کی محبت رہنا ہمارے اندر, بس دوسرا کوئی نہ رہنا. تو انشاءاللہ اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں دنیا میں لوگ سکون اور اطمینان کو ڈھونڈتے. بھائی ہمارے کو سکون ملا تو بس ہے, میں یہ جاب کر لیتا ہوں, پیسے آئے تھے, زندگی سکون میں آ جاتی, میں فیملی کے ساتھ رہا تو میری زندگی سکون میں آ جاتی. یہ صرف عارضی سکون ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایک سکون کے بارے میں بات کر رہے ہیں قرآن میں. تو آج ہم سمجھ رہے ہیں ذکر کی اہمیت کیا ہے, اور مقصد بیت تو اب ہم سمجھے تھے کیا ہے. مقصد بیت کیا ہے؟ یاد حق علی الدوام یافت حق. اب یاد حق کیوں علی الدوام ہم وہ آج سمجھ رہے ہیں. تو ذکر کیوں علی الدوام وہ آج ہم سمجھ رہے ہیں. اس کی اہمیت پتہ چلیں گے تو ہم ذکر ہمارا درست ہوتا رہے گا نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. تو پہلے ایمان لائیں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا اللہ کے ذکر سے, نہیں تو بے چین رہتے اپن, ذکر کرتے ہوئے بھی اپنے کو سکون نہیں ملتا. تو ہم ایمان لائے تو ہمارے کو اللہ کا ذکر کرے تو ہمارے کو سکون اطمینان حاصل ہوتا. اور یاد رکھو کہ صرف اللہ کے ذکر ہی ہے وہ چیز جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو ہم اگر اطمینان اگر ہمارے کو ہونا ہے, ہمارے دل میں لرزہ, ہمارے زندگیوں میں لرزہ ہے, ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں, ہماری زندگی میں اطمینان نہیں ہے, تو اللہ کا ذکر کرو. جیسا کرنے کا حق ہے ویسا کرنا. اپنے دل سے کر لیں گے, اپنے مرضی سے کر لیں گے, ویسا نہیں چلے گا. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, سکھایا, اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں جو ہے اولیاء اللہ, ان کے راستوں پر چل کے جو ذکر ملتا ہے وہ ذکر کریں گے تو ہمارے کو دلوں کو حاصل ہوگا, اطمینان حاصل ہوگا, اس کے بنا نہیں ہوگا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں, اب جو ہے آج عام مسلمان کی فہم یہ ہے کہ حلال کماؤ, حرام نہ کو کھاؤ, 5 وقت کی نماز پڑھ لو, بیوی بچوں کو پال لو, بس انہیں جنتی ہے بولتا ہوں. ضرورت اس نہیں ہے دوسرے کچھ بھی کام کرنے کی. نہ میرے کو ذکر کی ضرورت ہے, نہ میرے کو اللہ والوں کی ضرورت ہے, نہ میرے کو کوئی چیز کی ضرورت ہے. میں نماز پڑھ لے رہا ہوں نا بھائی, حلال کما لے رہا ہوں, حرام تو نہیں کھا رہا ہوں, بیوی بچوں کو پال لے رہا ہوں, بس ختم, جنتی ہوں میں. مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ فَإِذَا خَزَيْتُمْ فَإِذَا خُوزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذِكْرِ اللَّهِ الْكَثِيرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ یہاں پر کامیابی کا مرتبہ بتا رہے. کامیاب اگر آپ کو ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, انہیں کیا بول رہا؟ نماز پڑھ لیے تو ختم, نماز کے بعد جو منمانی کر لو, جو چاہے کر لو. مگر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ فَإِذَا خُوزِيَتِ الصَّلَاةُ, جب تم اپنی نماز کو پوری کر چکو تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل تلاش کرو بولے تو انہیں کیا کر رہا؟ نماز پڑھ لیا, نہ اللہ کا فضل میں تھا, نماز اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل میں تھا. جیسا نماز کے باہر نکلا, اگر اللہ کے فضل میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, تو انہیں اللہ کے فضل میں ہے. اگر نماز کے باہر اگر انہیں دنیا میں لگ گیا تو انہیں اللہ کے فضل سے ہٹ گیا. اب اس کی ایک مثال اللہ والے کیا دیتے ہیں کہ جو ہے نماز جو ہے بیرکس ہے, یعنی ٹریننگ کیمپ ہے, ٹریننگ ہے, بیرکس ہے. بیرکس میں کیا کرتے ہیں؟
اس کو ایم لینا سکھاتے، اس کو گن چلانا سکھاتے، اس کو سوئمنگ کرنا سکھاتے، اس کو آگ میں سے کوداتے، اس کو جو ہے رسیوں سے چڑھنا اترنا سکھاتے، کئی کو سکھاتے، انہیں پرفیکٹ سولجر بننا بول کے سکھاتے اس کو۔ انہیں جو ہے جب انہیں جنگ پہ جاتا تو کیا انہیں وہاں پر بھی ٹریننگ ایم لینا بھول جاتا، مطلب انہیں جو لیفٹ رائٹ کرتے رہا ٹریننگ میں، کیا انہیں جنگ میں بھی ویسیچ کرتا رہتا؟ اگر وہاں پر بھی جا کے انہیں خالی لیفٹ رائٹ کر لیتا رہا تو کیا انہیں ہلاک ہو جاتا نا؟ کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے گولیاں اور بم برستے رہتے، وہاں پر انہیں جا کے ایسی ایم لینے میں لیفٹ رائٹ کرنے میں رہا تو انہیں ہلاک ہو جاتا۔ وہاں پر چوکنا رہنا پڑتا اس کو، چاروں طرف سے کہاں سے گولیاں آ رہی ہیں، کہاں سے بم گر رہا، کہاں سے میزائلس آ رہے ہیں، ہم چاروں طرف سے چوکنا رہنا پڑتا۔ یعنی نماز بیرکس ہے، نماز میں ٹریننگ کر کے آئے، نماز کے باہر ہم جب نکلے چوکنا رہنا، ہمارے کو دنیا نہیں بھٹکانا، ہمارے کو ہمارا نفس نہیں بھٹکانا، ہمارے کو شیطان، دنیا، یہ سب چیزیں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم غافل اگر رہیں گے تو ان لوگوں لے کے نکل جاتے، ان لوگ ہم لوگ کو ہلاک کر دیتے۔ ہم غافل نہ رہنا، تو جو ہم مطلب سیکھ کے آئے، جو اللہ کی ذکر میں رہ کے آئے، نماز کے باہر بھی اللہ کی ذکر میں رہنا تو اللہ کے فضل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ نماز پوری کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور میرے فضل کو تلاش کرو، اور یہ فضل میرے ذکر میں ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو تم شاید کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب اللہ کی شاید ہماری شاید کی جیسی نہیں رہتی، ہمارے کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا، اس لیے بولتے شاید آپ کا کام ہو جائے گا، شاید آپ کو یہ مل جائے گا، شاید آپ کو وہ ہو جائے گا، مگر اللہ کی شاید یقیناً رہتی۔ لعلکم تفلحون، یعنی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، ہے اللہ کا مطلب۔ فَإِذَا خُشِعَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں۔ جب اپنی تم نماز کو پوری کر چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ فَإِذَا خُشِعَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذِكْرِ اللَّهِ الْكَثِيرَ، اللہ کے ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تم شاید کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب قرآن ہو گئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو بول رہے، پھر حج کے بعد بھی اللہ کا فضل تلاش کرو بول رہے۔ کیسا بول رہے؟ جیسا تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے نا، اس سے بھی زیادہ میرا ذکر کرو بول رہے اللہ تعالیٰ۔ وہاں نماز کے بعد فضل تلاش کرو، ذکر کرو بول رہے، یہاں حج کے بعد میرا کثرت سے ذکر کرو بول رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ میرے کو کبھی بھولنا نہیں، اللہ کو بھولنا نہیں کبھی بھی، ہمیشہ اللہ کے یاد میں رہنا، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا۔ اپن دنیا میں محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تب بھی اپن اللہ کے ذکر میں رہ سکتے، وہ اپن سیکھنا کیسا کرنا اپن اللہ کا ذکر۔ محفل میں بھی ہے تو اپنے قلب پہ اپن نظر ڈال کے اپن ذکر فاس کو جاری کر لینا، اور اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن برقرار رکھنا، اپن اس کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ تو وہ چاہ رہے، وہ ہے مقصد اصل کا، وہ ہے مقصد اللہ کا کہ یاد حق اللہ دوام یافت حق، یاد حق اللہ ذکر میں رہتے ہیں گے تو یافت حق پائیں گے۔ یافت حق کیا؟ اللہ کی پہچان۔ تو اللہ کو پہچانیں گے تو وہ اللہ کے ساتھ رشتہ کنیکشن رہیں گا ہمارا۔ تو کنیکشن جب رہیں گا تو ہم کہیں پہ بھی محفل میں رہو، چاہے ہم دنیا میں رہو، چاہے آفس میں رہو، چاہے گھر میں رہو، کہیں پر بھی رہو، وہ کنیکشن ہمارا جڑا ہوا رہے گا۔ وہ کنیکشن جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ذکر، اللہ کا ذکر۔ نماز میں اللہ کا ذکر، باہر نماز کے باہر نکلے تو بھی اللہ کے ذکر میں رہنا، کچھ بھی کام کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں رہیں گے تو اللہ کی مدد بھی ہوں گی، اور اللہ وہ چیز کو قبول بھی کریں گے۔ پھر اللہ آخرت میں جو ہے ہم سے حساب نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پوچھ کے انہیں کام میں کرتے رہتا، اللہ کے ساتھ انہیں رابطے میں رہتا، ہمیشہ مولا میں یہ کر رہا ہوں، مولا یہ، ہمیشہ انہیں اللہ سے باتیں کرتے رہتا۔ اپن دل میں باتیں کرتے رہتے نا، جب ہم ڈرائیونگ کرتے رہتے، جب ہم کوکنگ کچھ بھی کرتے رہے، کچھ بھی کام کرتے رہتے، ہم ہمارے دل میں کیسے باتیں کرتے؟ ارے یہ ہو گیا تو اچھا تھا، ارے انہیں وہ اس کو میں فون کر لیا تو اچھا تھا، گھر کو جا کے یہ کام کر لیتا ہوں، آفس کو جا کے یہ کام۔ ہم اپنے دل میں ہزار باتیں کرتے رہتے دل میں۔ یہ بیکار باتوں کو ہٹا کے اللہ کے باتوں کو لے کے آنا، اللہ کے علم اور عرفان کو لے کے آنا اپنے دل میں، اب اللہ سے، کیونکہ اللہ اپنے دل کو دیکھ رہا، اللہ 360 ٹائمز دن میں اپنے نگاہ رحم سے دیکھتے رہتا۔ تو جب ہم دیکھتے رہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا دل جڑا ہوا ہے، تو اللہ بولتا ہے کہ دیکھیں یہ مقصد تھا میرا، فرشتوں کو بتا کے بولتے یہ مقصد تھا میرا، اسی لیے میں نے اس کو انسان کو پیدا کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس مشرکین آتے ہیں. مشرکین آ کے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو سمجھیں اور مطلب اس کو سیکھیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کے پاس ہمیشہ جو آپ کو لوگ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں, وہ غریب ہوتے ہیں, وہ مفلس ہوتے ہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. ان کا کوئی اوقات نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے دنیا میں, تاریخ نہیں, ان کے کوئی جانتا نہیں, ان کو کوئی پہچانتا نہیں دنیا میں. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری ذلت محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہم قبیلوں کے سردار ہیں, ہم شیوخ, ہم شیخ ہیں قبیلوں کے. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہم کو جو ہے ہمارے کو ذلت محسوس ہوتی ہے. تو آپ ایسا کریے کہ ایک دن ہمارے کو ٹائم دیجیے, اور جس دن ہم آئیں آپ ان لوگوں کو مت بلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے, رحمت للعالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میری امت میں لوگ ایمان لے کے آئیں. اب یہ لوگ آئے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو سمجھیں, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے اور آنا, مطلب کل پرسوں جب بھی آپ کی باری ہے جب آنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو گھیرے ہوئے رہتے ہیں صحابہ, وہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب صفہ والے ہیں. اصحاب صفہ کون ہیں؟ اصحاب صفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے سامنے ایک کمرہ ہے, وہیں پر رہتے کاشان, وہیں پر ہے ایک کمرہ ہے, اس کو اصحاب صفہ, وہیں پر رہتے وہ لوگ. تو اصحاب صفہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے رہتے ان لوگ. کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 300 صحابہ تو اینی ٹائم 24 آورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے. ان لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیے, اپنے بچوں کو چھوڑ دیے, اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیے, سب چھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے پڑے ہوئے. ان لوگوں کو کھانا پینا بھی کچھ بھی نہ ہونا, کپڑے پہننے بھی کچھ بھی نہ ہونا. کسی کے پاس لنگی ہے تو قمیص نہیں ہے, کسی کے پاس جو ہے قمیص ہے تو مطلب جھبا ہے, تو ان لوگ کئی پیوانہ لگا کے پہنے ہوئے رہتے. ان لوگ کو کپڑے کی بھی حاجت نہیں ہے, کھانے کی بھی حاجت نہیں ہے, اپنی فیملی کی بھی حاجت نہیں ہے, صرف نبی کی بارگاہ میں آ کے پڑے ہوئے رہتے. ان لوگ بھوکے ننگے فاقے, کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے ننگے پڑے ہوئے رہتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو آپ کی صحبت ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنے زبان مبارک سے بولتے تھے وہ آپ لوگ لکھ لیتے تھے, یاد کر لیتے تھے, اور قرآن کو یاد کر لیتے تھے, حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے. تو جتنے بھی مفسرین ہیں, محدثین ہیں, جو تفسیریں بیان کرتے, جو حدیثیں بیان کرتے, وہ اصحاب صفہ سے ہے. تو اصحاب صفہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ والوں کو بلا کے فرمایا کہ دیکھو جی, آپ ایسے مشرکین آئے ہیں, وہ لوگ دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں, تو مگر ان لوگ چاہ رہے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن وہ لوگ آتے آپ نہ کو آؤ. تو جیسا وہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے والے لوگ تھے, تو ان لوگ نے تو فرمایا کہ آپ جیسا حکم کریں گے ہم ویسا قبول کریں گے, تو جیسا آپ فرمائیں گے ہم کو منظور ہے. اب وہ لوگوں کا دن ہے, اگلے دن وہ مالدار آنے والے ہیں, وہ شیوخ, وہ سردار لوگ آنے والے ہیں. اب ان لوگوں کو یہاں سے ہٹنا ہے. اب ان لوگ اپنے بوریا بستر باندھ رہے ہیں, اپنی جانی ماس کو لپٹ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ, ہمیں جو تیرا دین ملا, اللہ ملا, رسول ملا, ہم تو سب چھوڑ کے تیرے رسول کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے, اب ہم یہاں سے نکالے جا رہے, اب ہم کہاں جانا؟ ہمارے کو تو یہاں سے نکال دے رہے نا, اب ہم کہاں جانا؟ تو اللہ کو ان لوگوں کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. وہ آیت یہ ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريدون زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ: اے میرے حبیب، آپ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح اور شام مجھے پکارتے ہیں، صبح اور شام میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے طلبگار ہے. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے اور کہیں آپ کی آنکھیں یہ لوگوں سے ہٹ کے وہ دنیا دار کی طرف نہ چلے جائیں اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے اے حبیب جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ: اے حبیب، آپ صبر رکھیے. آپ اصحاب صفا کو چھوڑ کر آپ کی نظر کہیں وہ دنیا دار کے پیچھے، کہیں وہ سرداروں کی طرف نہ چلے جائیں. آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ہم دیکھ لیں گے. ان لوگاں کون ہیں؟ دنیا کی زیب و زینت میں مرنے والے لوگ ہیں، وہ خواہشات نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں وہ. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو حد سے گزر چکے ہیں. اور کہہ دیجئے اے حبیب کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، میرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کہہ دیجئے اگر ان لوگ ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا ہے نکو لاؤ. یہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے، کہہ دیجئے. آپ ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی ہمارے کو. خواہشات نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو جو ہے غافلوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں کی ضرورت نہیں ہے. ذاکرین کے ساتھ رہیے آپ. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانا؟ ذاکرین کے ساتھ جانا، دنیا داروں کے ساتھ نہیں جانا. خواہشات کے پیچھے جو بھاگنے والے ان کے ساتھ نہیں جانا، دنیا داروں کے ساتھ نہیں جانا. ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی خناتیں ان کو گھیرے ہوئی ہیں. جیسے دنیا دار ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو غافلین ہیں، جو اللہ کے ذکر میں نہیں ہیں، جو ذاکرین نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان لوگ ظالم ہیں، ان لوگ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو ایسے ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے اور ان کو خناتوں سے گھیر لیں گے، ان کو باہر نکلنے نہیں دیں گے. اور اگر وہ فریاد کریں گے پانی ہونا، ہم کو پانی دیجئے، تو اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے گھولتے ہوئے خون اور ایسے گھولتے ہوئے پیپ سے دیا جائے گا. جب وہ لوگ اس کو پئیں گے تو ان کے منہ اور پھیپڑے پورے جھلس جائیں گے. ایسا خون ان کو دیں گے، ایسا پیپ ان لوگوں کو گھولتا ہوا دیں گے، اور ان لوگوں کے چہرے اور ان لوگوں کے پیٹ جھلس جائیں گے اس سے. اور یہ کیسا بدترین پانی ہے اور یہ کیسی بری جگہ ہے رہنے کی، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کا
اجر کو ضائع نہیں کریں گے. جو وہ لوگ ہیں جو اچھی طرح عمل کرتے ہیں. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ پہلے ایمان ہے, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو ایمان مقدم ہے, عمل مؤخر ہے. مطلب ایمان پرائمری ہے, عمل سیکنڈری ہے. اور کیا بول رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. کون؟ ایمان والے. ایمان والے کو بارے میں بول رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, ان کو وہاں سونے کے کنگن سے مزین کیا جائے گا, یعنی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے باریک اور تمیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, اور کتنا بہترین اجر ہے یہ, اور کتنی حسین آرام گاہ ہے یہ, کتنی حسین رہنے کی جگہ ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانا؟ جو ذاکرین ہیں ان لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے اپنی امت کی محبت میں. اللہ تعالیٰ بولا نہیں جانا, دنیا داروں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو, ان کو ہماری طلب نہیں ہے, انہوں ہمارے طالبین نہیں ہے. طالبوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے, ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے, ذاکرین کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر ہم ذکر نہیں کریں گے, ہم دین کا کام نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو ختم کر کے ایک نئی قوم لا کے ان سے دین کا کام کرائے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو چن لیے. ہر آن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ تیرا فضل ہے کہ پورے لوگوں میں تو نے ہم کو چنا کہ تیرا ذکر کیا جائے, تیری تسبیح بیان کیا جائے, تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا جائے, تیری دین کی فہم تیرے بندوں تک پہنچایا جائے. تو کیا کہہ رہا ہے اس کی فہم بندوں تک پہنچایا جائے, کیونکہ بندے تو اپنی فہم اپنی مرضی سے آیتوں کو سمجھ رہے. ویسا نہیں سمجھنا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرے, اور جیسا اصحاب صفا اس کی تفسیر کرے. اور وہ ہوتے 1400 سال سے ہوتے سینہ با سینہ اللہ والوں تک یہ آئی ہے, اور اللہ والوں کی ولایت کی فضیلت سے ہم تک پہنچ رہا ہے. تو یہ معمولی نہیں ہے, یہ ذکر کو معمولی نہیں سمجھنا. اب آگے دیکھیں. اب تو ذکر کی تو ذکر ہم دیکھیں ذاکرین کا کیا مقام ہے. خالی آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آسمان کی طرف نظریں ہیں تو اللہ تعالیٰ آیت بھیج دیے. یہ ذاکرین کا مقام ہے. اب غافلین کا مقام دیکھ لیں آپ. غافلین کا مقام اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشت ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسیٰ. 3 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, یعنی اعراض کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ عربی میں, ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. یعنی منہ موڑنا مطلب, اب دیکھیں منہ موڑنا کیسے. اب ایک دوست ہے, اب اپن دبئی میں رہتے, انڈیا کو گئے. اب بچپنے کا دوست ہے اپنا, انہیں کہیں سے گزر رہا, بچپن سے ساتھ میں رہے, کالج ساتھ میں کرے, ہر چیز ساتھ میں کرے. اب انہیں سامنے سے گزر رہا تو ہم اس کو کیسا پکار کے اس کو اس کی توجہ ادھر لیتے نا. ارے سمی 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 بلا کے اس کو جان لیتے نا. ارے کہاں ہے ماما, کہاں ہے تم, کیسی طبیعت ہے, یہ سب بول کے بلاتے نا اس کو. کیوں؟ اس سے محبت ہے بول کے, اس کی توجہ جاری, اس کو اپن ساتھ میں اپنے پاس بلاتے اس کو. اور دوسرا ہے دشمن ہے, سگا بھائی چھے, سامنے سے آ رہا, آپ کو دیکھ لیتے ہوئے آ رہا, اپن منہ موڑ لیتے چلے گئے یہاں سے. کیا کرے؟ اعراض کرے, اپنی گردن اپنا منہ پھیر لیے, منہ موڑ لیے. تو منہ کس سے موڑتے؟ دشمن سے.
اور محبت کس سے کرتے؟ دوست سے. تو کیا بول رہے ہیں؟ جو میری ذکر سے منہ موڑتا ہے تو انہیں دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تنگ زندگی ملے گی بول رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی، ہر کوئی دیکھ رہے کیا جو دنیا کے پیچھے محنت کر رہا اس کو خوب بہت پیسہ مل رہا، بہت پیسہ، ہر چیز مل رہی. انہیں بنگلے بنا لے رہا، ایجنسیاں خرید لے رہا، گاڑیاں خرید لے رہا، کاراں خرید لے رہا، ہر چیز خرید لے رہا. دنیا کے پیچھے محنت کر کے انہیں ہر چیز لے رہا. اور انہیں کیا بولتا؟ انہیں دیکھو مول صاحبوں کو دیکھو، مسجد میں جو امام صاحب ہے ان لوگوں کو دیکھو، اللہ اللہ کر کے ان لوگوں کو کیا مل رہا؟ مشکل سے ان لوگوں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، محنت کرنا نہیں ہوتا ان لوگوں سے. ہماری زندگی دیکھو کیسی خوشحالی ہے، ان کی زندگی دیکھو تنگ ہے. مگر اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ انہیں اپنی دنیا میں پڑے ہوا ہے، اس کو خالی پیسہ ہونا، اس کو نہ بیوی ہونا، نہ ماں باپ ہونا، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ایک دکان دیتے اس کو، نمازیں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا، اولیاء اللہ کی محفلیں چھوڑ دیتا، پھر تھوڑے مہلت دیتے اس کو. پھر کیا کرتے؟ اور ایک دکان دے دیتے اس کو. اب انہیں نہیں آیا نا، اور ایک دکان دے دیتے اس کو، پھر اس کے اوپر اور ایک دکان دے دیتے، پھر اس کے اوپر سائڈ بزنس بھی دے دیتے. کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کو دے رہے ہیں، انہیں سمجھ رہا نہیں، اس کو دے کے اور بھی ذکر دے رہے ہیں. کئی کو اب تو انہیں آنا ہی نہیں میری طرف، اب انہیں آنا ہی نہیں میری طرف، اب انہیں دنیا کا طالب ہو گیا نا، اس کو دنیا میں غرق کر دیتا اللہ تعالیٰ. اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ کون سے وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ سے. تو اس کو اور بزی کر دیتے، ایک دکان ہے 2 دکان کر دیتے، اب آنا ہی نہیں انہیں، تیسری دکان کر دیتے. پھر انہیں حاذا من فضلی ربی بول کے لکھ لیتا. حاذا من فضلی ربی نہیں ہے وہ، اللہ کا فضل نہیں ہے وہ، اللہ کا عذاب ہے وہ. اب انہیں حلال سے کما رہا، تو حلال سے اگر ہم کمائیں تو بھی جتنا بھی زیادہ کمائیں اس کا بھی حساب دینا ہے ہمارے کو. حرام کا تو حساب اللہ تعالیٰ الگ لیں گے، حلال کا بھی حساب الگ لیں گے اللہ تعالیٰ. جتنا زیادہ کمائیں گے جمائیں گے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کمانے میں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے دشمن بول رہے ہیں اس کو، اور اس کی زندگی تنگ، آخرت کی زندگی تنگ ہے اس کی. اور جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، جو بول رہا ہے انہیں کمانا نہیں ہوتا ان لوگوں کو. ان لوگوں جو ہے ریسیپٹ نہ لے کے دکانوں میں پھرتے رہتے، پیسے ڈونیشن دیو، مسجد کے لیے ڈونیشن دیو بولتے رہتے، کام دھندہ نہیں ہوتا ان لوگوں سے کرنا. ایسا بولتے وہ لوگ. امام جو خطیب ہے، جو مؤذن صاحب ہے مسجدوں کے، زندگی تو ان لوگوں کی تنگ ہے. کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کر اٹھائیں گے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کر اٹھائیں گے. تو وہ کیا بولے گا؟ وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں دیکھ سکتا تھا، آخرت میں تو میرے کو اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اس کی آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو جنت کی کھڑکی بند ہو جائے گی اور دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی، اور دوزخ کا عذاب سام بچھو اس کو ڈستے رہیں گے. کب؟ مرے جب سے قیامت تک. اور جب قیامت کے دن سب پورے لوگ جب اٹھائے جائیں گے، وہ لوگوں میں اٹھنے میں انہیں اندھا ہوں گا، اور انہیں ایسا بھاگیں گا. سرکار فرمائے جو جب چھوٹا بچہ چلنا سیکھتا ہے تو ایک دوسرے میں پیر آ کے کیسا گرتا انہیں ویسا گرتے رہیں گا. کیوں؟ پلٹتے تو خبر ہے، پھر وہی عذاب یاد آتا، تو ایسا بھاگیں گا انہیں. تو جب انہیں بھاگتے بھاگتے گر جائیں گا تو پھر پورے لوگ اس کے اوپر کچلتے ہوئے اس کو چلے جائیں گے. سب لوگ بھاگتے رہیں گے، صرف ایمان والے اللہ کی رحمت میں رہیں گے، ذاکرین اللہ کی رحمت میں رہیں گے، طالبین حق اللہ کی رحمت میں رہیں گے. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا. تو وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا؟ حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، میں دیکھ سکتا تھا.
قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، میں دیکھ سکتا تھا، وقد کنت بصیرا، آنکھوں میں بصیرہ مطلب دیکھ سکتا تھا میں دنیا میں، تو کیوں میرے کو اندھا اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اب دیں گے. اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا. اسی طرح آیتیں پڑھ کے اس کی فہم سمجھانے والے میرے حتیٰ کہ میں نے حبیب کو بھیج دیا، حتیٰ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین یہاں موجود ہے، تو ان سب کو بھلا دیا، اور آج اسی طرح تو بھلا دیا گیا ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ قال کذالک آتتک آیاتنا فناسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسی طرح جیسا تو نے دنیا میں بھول گیا تھا نا میرے کو، میرے ذکر سے تو نے منہ موڑا تھا نا، آج میں تیرے کو بھلا دیا. اور آخرت کے دن اگر اللہ ہمیں بھلا دے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا ہم سب کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی جو فہم ہے وہ فہم سے ہم کو اللہ کی آیتیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ہمیشہ دین کا کام ہم سے ہمیشہ لیتے رہنا یا مولا. واسطہ ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں مولا اس میں اسے معاف فرما دیجیے مولا. واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں جو ہے آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما مولا. خبر کے سوال جواب میں آسانی عطا فرما مولا. آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما مولا. واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.